اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ قرآن کریم کی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے پیغمبر انہیں آدم کے 2 بیٹوں کو حقیقی قصہ سنا دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کا نام قابیل رکھا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سے جو گندم کا دانہ کھایا تھا اسی سے ہی آپ کا نطفہ قرار پایا تھا۔ قابیل کی ولادت کے کچھ ماہ کے بعد ایک اور لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حابیل رکھا گیا تھا۔ حابیل میں قدرت کی طرف سے کچھ ایسی صلاحیتیں موجود تھیں جو قابیل کے پاس نہ تھیں۔ حابیل بہت ہی نیک خدا ترس بندہ تھا، وہ والدین کا فرما بردار تھا، لیکن قابیل ان چیزوں سے دور بھاگتا تھا۔ قابیل ہر وقت والدین کی نافرمانی کرتا، وہ ہر وقت برائی سوچتا تھا۔ وہ دونوں اکٹھے کھیلتے اور کودتے تھے۔ اسی طرح سے دونوں نے پرورش پانا شروع کی۔ جب یہ جوان ہو گئے تو قابیل اور حابیل کے درمیان اختلافات کی 2 وجوہات پیدا ہوئیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ قابیل کی بیوی حضرت حابیل کی بیوی کے مقابلے میں خوبصورت نہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت حابیل علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کو اس بات سے سخت اختلاف تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں بڑا ہوں، اس لیے اس منصب کا حقدار بھی میں ہی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کی ازواج کے بارے میں اسلامی دانشوروں کے درمیان 2 نظریے پائے جاتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس زمانے میں چونکہ خدا کی طرف سے بہن بھائی کے درمیان ازواج کے حرام ہونے کا قانون نافذ نہیں ہوا تھا اور انسانی نسل کی بقا کے لیے اس کے سوا کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں میں بھائی بہن کے درمیان ازواجی عمل پیش آیا۔ قرآن کریم کی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی بھی ضرور پیدا ہوتی، اور اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ شادی کر لیتا۔ قانون کے مطابق قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونا تھی جو کہ خوبصورت نہ تھی، اور جبکہ قابیل کی اپنی سگی بہن جو اس کے ساتھ ایک ہی حمل میں پیدا ہوئی تھی اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جس سے اختلاف پیدا ہوا۔ دوسرا نظریہ یہ بھی تھا کہ کیونکہ محرم کے ساتھ ازواج کرنا کبھی عمل ہے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند کا آپس میں ازواج کرنا ممکن نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے زمین پر موجودہ دوسری مخلوق کی بیٹیوں سے شادی کی، جب اس کے بعد ان کے فرزند آپس میں چچیرے بھائی بن گئے اور ان کے درمیان ازواجی زندگی عمل میں آ گئی، اسی طرح انسانی نسل پھیل گئی۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی ذہنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا جانشین مقرر کرنے کے لیے خدا سے دعا مانگی۔ قابیل نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے چیخ چیخ کر کہا کہ میں بڑا ہوں، آپ بڑا بیٹا ہوتے ہوئے چھوٹے بیٹے پر یہ کام کیوں سونپ رہے ہیں؟ آپ مجھ پر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، آپ میرے بڑے ہونے کے باوجود بھی مجھے نظر انداز کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بڑے بیٹے کے ہوتے ہوئے چھوٹے بیٹے کو اپنا خلیفہ چن لیا۔ یہ سب کچھ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے اسی کو ہی عزت عطا کرتا ہے، اسی کے نزدیک عمر کی کوئی حد نہیں ہے۔ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی، نبوت اور علم کا بندوبست کرو۔ جب اس کا علم بڑے بھائی کو ہوا تو اس نے اپنے بابا کے پاس آ کر کہا کہ میں اس چیز کا زیادہ حقدار ہوں۔ قابیل نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ علیہ السلام خود بھی میری نسبت چھوٹے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں، آپ علیہ السلام میری نسبت میرے چھوٹے بھائی سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اگر تم کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو تم دونوں بھائی خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی افضل مانا جائے گا۔ قابیل نے قربانی کی بات مان لی۔ ایک دن دونوں بھائیوں نے قربانیاں ایک پہاڑ پر رکھ دیں۔ حضرت قابیل کھیتی باڑی کرتے تھے تو انہوں نے گھاس کا گٹھا بنا کر پہاڑ پر رکھ دیا۔ حابیل کے پاس دمبوں کا ریوڑ تھا، اس نے ایک دمبا پہاڑ پر رکھ دیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کا یہ عمل تھا کہ آگ کا ایک شعلہ آتا تھا جس کی قربانی کے اوپر پڑتا تھا، وہ جل کر راکھ ہو جاتی تھی
اور اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی قربانی کو قبول نہ کرنا ہوتا وہ جوں کی توں پڑی رہتی۔ اسی طرح آسمان کی طرف سے ایک شعلہ آیا اور اس نے حابیل کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا، جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے کہ اے محمد ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات پڑھ کر سنائیں۔ جب دونوں نے خدا کی طرف قربانی کی چڑھائی کی تو ایک کی قربانی ہم نے قبول کر لی جبکہ دوسرے کی نہ کی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، اور اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ یہ قربانی کا طریقہ بنی اسرائیل تک جاری رہا۔ یہ سارا عمل دیکھنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ قابیل اس عمل پر پورا مطمئن ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ حج کی طرف روانہ ہو گئے۔ حج سے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر آسمان سے کہا کہ اے آسمان میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر پہاڑوں سے کہا تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر قابیل سے کہا تو اس نے اقرار کرتے ہوئے کہا اور وعدہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کی حفاظت کرے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج پر روانہ ہو گئے تو شیطان قابیل کی طرف آیا اور اس نے قابیل کو کہا کہ خدا نے حابیل کی تو قربانی قبول کر لی لیکن تمہاری قربانی قبول نہیں کی۔ شیطان نے کہا کہ جب تیری اور حابیل کی اولاد ہوگی، جب حابیل کی اولاد ہوگی تو تمہاری اولاد سے کہے گی کہ ہمارے باپ کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور ہم اس باپ کی اولاد ہیں، لیکن قابیل کی اولاد کو وہ کمتر اور کمزور سمجھے گی۔ حابیل کی اولاد کہیں گے کہ ہم تو خلیفہ کی اولاد ہیں، آپ کو تو ہر طرف سے لعنت ہی پڑے گی۔ قابیل نے کہا کہ اب کیا ہو سکتا ہے؟ شیطان نے قابیل کو کہا کہ تم حابیل کو جان سے مار دو، اس طرح سے یہاں ہی سب کام ختم ہو جائے گا، تم اپنے باپ کا خلیفہ بھی بن جاؤ گے اور اس کے مرنے کے بعد آپ کا باپ آپ پر زیادہ توجہ اور اہمیت بھی دے گا۔ قابیل شیطان کی باتوں میں آ گیا اور اس نے کہا یہ تو مشورہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنے بھائی کو قتل کس طرح کروں۔ شیطان نے کہا کہ میں آپ کو ابھی سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ شیطان نے ایک پرندہ پکڑا، ایک پتھر پر لٹا کر اس پرندے کا سر ایک پتھر سے مسل دیا۔ اس کے بعد قابیل حابیل کے پاس گیا تو قابیل نے کہا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا میں نے تو تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ قابیل نے کہا کہ تمہاری قربانی قبول ہوئی ہے، مجھے چھوڑ کر تم کو خلیفہ بنایا گیا ہے۔ قابیل نے کہا کہ تمہارا قصور ہو یا نہ ہو میں تم کو قتل کر کے ہی رہوں گا۔ آپ کی اولاد میری اولاد کو بھی کمتر سمجھے گی، آپ کی اولاد میری اولاد پر حکمرانی کرے گی۔ جب حابیل نے دیکھا کہ قابیل مجھے قتل کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو کر دو، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں آیت نمبر 28 میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے دوسرے بھائی کو دھمکی دی کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ دوسرے بھائی نے کہا اگر تو مجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے، خدا صرف پرہیزگاروں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی جان بچانے کے لیے جنگل میں چلے گئے، جنگل میں مارے مارے پھرنے لگے۔ قابیل ان کا پیچھا کرتا کرتا اسی جگہ پہنچ گیا۔ آخرکار بصرہ کے اس مقام پر جہاں جامع مسجد تعمیر ہوئی ہے، قابیل نے حابیل کو سوتے ہوئے پایا تو قابیل نے ایک بڑا پتھر اٹھا لیا اور حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل نے تڑپ تڑپ کر دم دے دیا۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ آیت نمبر 30 میں فرمایا ہے کہ خواہش نفس نے بھائی کے قتل کے لیے اس کو مجبور کر دیا۔ حابیل کا قتل ہونا تھا تو سارے عالم میں تبدیلیاں پیدا ہو گئیں، آسمان کا رنگ تبدیل ہو گیا، کالے رنگ کی آندھی چلی، سورج کو گرہن لگ گیا، زمین میں زلزلہ آ گیا، درختوں میں کانٹے اگ گئے۔ یہ سب حال دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ان سب تبدیلی کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے بڑے بیٹے نے شیطان کی باتوں میں آ کر آپ کے چھوٹے بیٹے حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ سب باتیں سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے واپس لے چلو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنا حج مکمل کریں پھر واپس چلے جانا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے، اس کے بعد وہ ان کی لاش کو چھپانے کے لیے بہت پریشان تھا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ جب حابیل کا قتل ہوا تو وہاں بہت جانور اکٹھے ہو گئے۔
حابیل کے جسم کو اپنی خوراک بنائیں، اپنے چھوٹے بھائی کی لاش کو اپنی کمر پر ڈال لیا۔ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو اپنے کندھوں پر لادے ادھر ادھر پھر رہا تھا تو پرندے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے کہ اس کی لاش کا کیا کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قابیل کے پاس 2 کووں کو بھیج دیا۔ وہ دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ ایک کوے نے دوسرے کو قتل کر کے مٹی میں گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ یہ سب کچھ قابیل دیکھ کر سوچنے لگا، مجھ سے تو کوا ہی سمجھدار ہے، مجھ سے تو اس طرح بھی نہ ہو سکا، میں اپنے بھائی کا جسم کو بھی مٹی میں دفن کر دیتا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج سے واپس آئے تو انہوں نے قابیل سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ مجھ سے پوچھتے کیوں ہو؟ کیا آپ اس کو میرے پاس چھوڑ گئے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ قابیل خوف سے وطن چھوڑ کر بھاگ کر یمن چلا گیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کا خون 7 دن تک زمین پر رہنے کے بعد زمین میں جذب ہو گیا۔ زمین نے حابیل کے خون کو پانی کی طرح جذب کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے پوچھا تیرا بھائی حابیل کہاں ہے؟ قابیل نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تیرے بھائی کا خون مجھے پکار رہا ہے، میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے تو اس کا خون کہاں ہے؟ اس دن سے زمین نے کسی کا خون چوسنا حرام کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خون زمین میں جذب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے حضرت حابیل علیہ السلام کی اور تمام مسلمانوں کی، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔